اگر آپ کے پاخانے میں سے خون آتا ہے یا آپ کے ارد گرد آپ کے گھر میں کچھ بزرگ افراد ہیں جن کو بڑے لمبے عرصے سے قبض رہی ہے اور اب ان کے پاخانے سے خون آنا شروع ہوا ہے اور جلن اور درد محسوس ہو رہا ہے پاخانے والی جگہ پہ، تو یہ ویڈیو آپ کے لیے۔ دس از ڈاکٹر حمزہ اور یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج دیکھ رہے ہیں۔ تو کہانی سر یہ ہے کہ آج میں آپ کو بتانے والا ہوں بواسیر کے بارے میں۔ بواسیر ہوتی کیا ہے پہلے تو یہ سمجھتے ہیں نا۔ موقع جسے آپ کہتے ہیں، بواسیر کہتے ہیں عام زبان میں، انگلش میں اور میڈیکل ٹرم میں اسے ہیمورائڈز کہتے ہیں۔ یہ ہوتے کیا ہیں بیسیکلی، اس کو سمجھتے ہیں۔ آپ کے پاخانے والی جگہ پہ نا چھوٹی چھوٹی خون کی شریانیں ہوتی ہیں، وینز ہوتی ہیں، ان کی سوزش ہو جاتی ہے اور ان کے ارد گرد جو نرم پٹھے ہوتے ہیں وہ سوج جاتے ہیں۔ جب وہ سوجتے ہیں تو وہ اس کو اپنی لپیٹ میں لے لیتے ہیں، ان نالیوں کو، جس کی وجہ سے جب آپ پخانہ کرنے جاتے ہیں یا تو آپ کو خون آتا ہے، درد رہتا ہے اور جلن محسوس ہوتی ہے پخانے والی جگہ پہ، یا پھر وہ آپ کی وین جو سوجی ہوئی ہوتی ہیں وہ آپ کے پخانے والی جگہ سے باہر آ جاتی ہیں۔ پھر آپ یا تو اسے وہ خود بخود اندر چلی جاتی ہیں یا آپ اسے اپنے ہاتھ سے اندر کرتے ہیں یا وہ باہر آ کے پھنس جاتی ہیں تو وہ پین فل ہوتی ہیں۔ یہ اس کے گریڈز ہیں اور یہ خونی بواسیر ہے۔ جو بادی بواسیر ہوتی ہے وہ قبض بڑا عرصہ رہے تو اس کے لیے ہوتی ہے۔ اب اس میں کرنا کیا ہے، اس کا گھریلو علاج بہت ہی آسان ہے، اور آپ نے جب بھی یہ چیزیں محسوس کرنی ہے تو اس میں علامات کیا ہوں گی آپ کے پاس؟ درد ہوگا پخانے والی جگہ پہ، خارش رہے گی، لمبے عرصے سے قبض کی آپ کے پاس ہسٹری ہوگی، آپ لمبے عرصے سے آپ کو مریض بتائے گا کہ مجھے نا قبض رہتی ہے یار، اور اس کے بعد بڑے پخانے والی جگہ سے خون آتا ہے، اور خون کے ساتھ نا میوکس آتی ہے۔ میوکس کیا ہوتی ہے؟ جس طرح نزلہ ہوتا ہے نا، اسی طرح کا ایک تھک مادہ ہوتا ہے، خون کے ساتھ وہ آتا ہے۔ اگر یہ علامات ہیں تو آپ کو سرجن سے رجوع کرنا چاہیے۔ اور ساتھ میں یہ ہوتا کیوں ہے، ایک اور بات میں اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا، اور وہ بات یہ ہے کہ اگر آپ کو یہ علامات محسوس ہو رہی ہیں اور آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو لازمی نہیں آپ کو بواسیر ہو۔ اگر آپ کی عمر زیادہ ہے، ٹھیک ہے، میڈیکل سائنس کہتی ہے اگر مریض کی عمر زیادہ ہے، 60 سال سے زیادہ ہے، اور ساتھ میں اسے پخانے والی جگہ سے خون آ رہا ہے، تو بہت ہی بڑا خدشہ ہے کہ اس مریض کو کینسر ہوگا۔ اور انٹل پروون ادروائز میڈیکل کی بکس میں لکھا ہوتا ہے، اسے ہم کولوریکٹل کینسر کہتے ہیں۔ اس میں پھر ایک اور چیز بھی ہو سکتی ہے، اگر پاخانے میں سے خون آ رہا ہے تو کوئی پولپ بنا ہوا تھا۔ پولپ کیا ہوتا ہے کہ آپ کی جو آنتیں ہیں نا، اس کے اندر ایک نرم تہ ہوتی ہے، جھلی ہوتی ہے، جسے ہم میوکوزا کہتے ہیں، اس کی آؤٹ پاؤچنگ ہو جاتی ہے، مطلب وہ باہر کی طرف بڑھ جاتا ہے اور اس کی ایک ڈنڈی بن جاتی ہے چھوٹی سی، اس میں تھوڑی تھوڑی بلڈ ویسلز، خون کی نالیاں ہوتی ہیں، جب پاخانہ ان کے ساتھ ٹچ ہوتا ہے تو وہاں سے بھی خون نکل سکتا ہے۔ اس کے لیے ہم ٹیسٹ کون سے کرتے ہیں؟ ویسے تو بواسیر کے لیے ہسٹری کی بنیاد پہ ٹیسٹ ہوتے ہیں، کہ مطلب آپ نے جا کے بتایا، اور اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ اگر آپ کو ایسی کوئی چیز پرائیویٹ پارٹ پہ محسوس ہوتی ہے، کوئی زخم ہوتا ہے، کہیں سے خون آتا ہے، تو آپ ڈاکٹر کے پاس جانے سے بالکل نہ گھبرائیں، کیونکہ یہ بیماری بڑھتی جائے گی، یہ مرض بڑھتا جائے گا۔ پھر وہی بات ہے کہ مرض بڑھتا گیا، جوں جوں دوا کی، آپ اپنی طرف سے دوائیاں لیتے رہیں گے لیکن کوئی افاقہ نہیں ہوگا۔ تو کہانی یہ ہے کہ اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں، یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بواسیر ہوتی کس وجہ۔ سب سے پہلی وجہ جو ہے نا، جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے اس وقت ہوتی ہے۔ دوسری وجہ، آج کل ماڈرن جنریشن میں کانسیپٹ آ گیا، چاہے وہ مرد ہو یا خواتین ہو، اگر وہ پاخانہ کرنے جاتے ہیں تو اپنے ساتھ واش روم میں فون لے جاتے ہیں، اور پاخانے کے چکر میں نا وہ لمبے ٹائم تک موبائل فون یوز کرتے رہتے ہیں۔ اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی اسموکر ہے، ٹھیک ہے، اسے کھانسی رہتی ہے اور ساتھ اسے قبض رہتی ہے، تو اس کی وجہ سے بواسیر ہو سکتی ہے۔ قبض جو ہے نا، اس میں بہت ہی اس کا برا کردار ہے، ایسے کہہ سکتے ہیں آپ۔ اور قبض کو ختم کیسے کیا جا سکتا ہے، کسی اور دن اس پہ ویڈیو بنائیں گے، مگر ابھی میں بتاتا چلوں کہ ڈائٹری فائبرز ایک بلا کا نام ہے، جو آپ کے پھل، فروٹ، سبزیوں اور گندم، جو چکی کا آٹا ہوتا ہے، اس میں موجود ہوتا ہے۔ اور ہماری ڈیلی ریکوائرمنٹ جو ہے ڈائٹری فائبر کی، وہ 30 سے 40% ہوتی ہے، 40 گرام ہوتی ہے پر ڈے۔ اگر ہم اتنی نہیں لیتے تو اس سے ہوتا کیا کہ ایک تو قبض ہوتی ہے، دوسرا ہمارے نظام میں آنتوں میں کچھ بیکٹیریا ہوتے ہیں، مائکرو آرگنیزم ہوتے ہیں، جو ہمارے نظام کی صحت کے لیے اچھے ہوتے ہیں، تو ان کی نشو و نما میں یہ ڈائٹری فائبر اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اگر کسی عورت کو پریگننسی ہے، مطلب وہ حاملہ ہے، تو اس کو بھی بواسیر
ہو سکتی ہے. اب اس میں میں نے آپ کو بتا دی کہ ٹیسٹ تو اتنے ہوتے کچھ نہیں ہے، مگر انگلی ڈال کے بڑے پخانے والی جگہ پہ ہم اس کا معائنہ کرتے ہیں کہ آیا کہ اور کیا کیا کچھ ہے. ٹھیک ہے، اس کو ہم کہتے ہیں ڈیجیٹل ریکٹل ایگزامینیشن. ایک اور چھوٹی سی سکوپ بنی ہوتی ہے جسے ہم پروپٹوسکوپ کہتے ہیں. اس کی مدد سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو بواسیر ہے 3 o'clock پوزیشن پہ ہے، 6 o'clock پوزیشن پہ ہے، 9 o'clock پوزیشن پہ یا 12 o'clock پوزیشن پہ ہے. ٹھیک ہے، ڈفرینٹ پوزیشنز ہوتی ہیں. میڈیکل ٹرم والے اسے زیادہ بہتر سمجھ سکتے ہیں. اور اس کا علاج کیا ہے؟ آپ گھر پہ اس کا علاج کر سکتے ہیں، اور کسی بھی سرجن کے پاس اگر آپ 3 سے 4 ہفتے کے اندر اندر چلے جاتے ہیں تو وہ آپ کا 6 سے 8 ہفتے کے دوران علاج کرے گا. اور وہ علاج کیسے ممکن ہے؟ وہ آپ کو پہلے تو ڈائٹری ماڈیفیکیشنز بتائے گا، اپنی خوراک میں آپ نے کیا کیا تبدیلیاں کرنی ہیں، جس میں آپ نے ڈائٹری فائبرز کا استعمال لازمی کرنا ہے. دوسرا، آپ نے نرم سطح کا استعمال کرنا ہے. ایسے افراد جو میری طرح مزدور ہیں، مزدور پیشہ لوگ، وہ سارا دن سخت کرسی پہ بیٹھے رہتے ہیں، تو انہیں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ نے سخت کرسی پہ نہیں بیٹھنا، نیچے کوئی فوم کی چیز استعمال کرنی ہے تاکہ کچھ افاقہ ہو. تیسرا، آپ نے قبض نہیں ہونے دینی، قبض کشا لیگزیٹوز کا استعمال کرنا ہے. مختلف سیرپس ہیں، مختلف ریمیڈیز ہیں، کیسٹر آئل لوگ یوز کرتے ہیں قبض کشا کے لیے. تو یہ سب کچھ کرنے کے بعد اگر پھر بھی آپ کو خون کی شکایت رہتی ہے اور آپ درد کے لیے آئیبوبروفن یعنی کہ بروفن یا کوڈین کا استعمال کرتے ہیں تو وہ آپ کی مشکلات میں اضافہ کر سکتی ہے. کوڈین کیا کرتی ہے؟ کوڈین ایک پین کلر ہے جو آپ کی قبض میں اضافہ کرے گی. جب قبض میں اضافہ ہوگا تو ہیمورائڈز یعنی کہ بواسیر اسی طرح ہی رہے گی، کیونکہ اس کی ہم جڑ کو ختم نہیں کر رہے، اور جب تک جڑ کو ختم نہیں کرتے تب تک بواسیر کا علاج ممکن ہی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، کچھ کریمز یا آئنمنٹ آتی ہیں جو آپ کے بڑے پخانے والی جگہ کو سن کر دیتی ہیں. آپ نے اکثر نام سنا ہوگا مارکیٹ میں لگنوکین جیل کا، زائلوکین جیل ہوتی ہے اس میں. ٹھیک ہے، وہ آپ کو ایڈوائز کرتے ہیں ڈاکٹر صاحبان کہ آپ نے پخانہ کرنے سے پہلے پخانے والی جگہ پہ کچھ منٹ پہلے لگا دینا ہے. سٹس بات اس میں بہت امپورٹنٹ ہے. آپ نے نیم گرم پانی لینا ہے اور اس میں 15 سے 20 منٹ، یا تو نمک والا لے لیں، اس میں کوئی اور دوائی وغیرہ کچھ نہیں ڈالنی. 15 سے 20 منٹ آپ نے بیٹھنا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ پانی نیم گرم ہو. اگر زیادہ گرم ہوا تو پھر مسائل بڑھ سکتے ہیں. آپ کو میری بات امید ہے سمجھ آ رہی ہوگی. ٹھیک ہے، اگر آپ یہ سب کچھ کر رہے ہیں اور سرجن نے آپ کو ایک دوائی دی ہے جس کا نام زد عام ہے، زبان زد عام ہے، جسے ہم ڈیفلون کہتے ہیں، فلیونوائڈ ہے. بیسیکلی یہ کرتی کیا ہے کہ یہ سوزش کو کم کرتی ہے. اور کن کن کنڈیشنز میں ہم اسے دے سکتے ہیں؟ اور کنڈیشنز جو ہیں اس میں ہمارے پاس لیمف ایڈیما ایک کنڈیشن ہے جس میں آپ کے جسم سے بہت سا گندا مواد کٹھا ہو کے لمف نوڈز میں جاتا ہے. چھوٹے چھوٹے بٹنز ہوتے ہیں آپ کی باڈی میں جو گند کو کٹھا کر کے آپ کے جسم سے لمفیٹکس کے تھرو باہر نکالتے ہیں. ٹھیک ہے، اس میں دیا جا سکتا ہے. اور اس کی جو سائیڈ افیکٹ ہے نا، اس کا سائیڈ افیکٹ سر یہ ہے کہ یہ آپ کے پیٹ میں کریمپس یعنی کہ مروڑ پیدا کرتی ہے. اور انجیکشن لگا کے، مطلب یہ جو ہے اس میں ہم انجیکشن لگاتے ہیں فینول اور آلمنڈ آئل، مطلب بادام کا تیل اور ایک کیمیکل ہوتا ہے فینول، اس کو مکس کر کے آپ کے بواسیر جہاں پہ بنی ہوئی ہے اس کی جڑ میں انجیکشن لگایا جاتا ہے. اس کو ہم کہتے ہیں سکلیروتھیراپی. اگر اس سے بھی افاقہ نہ ہو تو پھر آپ کا جہاں پہ موقع بنے ہوئے ہیں ان کی جڑ کو ہم باندھ دیتے ہیں کسی سرجیکل سوچر سے، دھاگے سے، جس کو ہم بینڈ لائگیشن کہتے ہیں. وہ اپنی جڑ سے خود ہی اکھڑ کے نکل جاتا ہے. تو یہ ساری کہانی ہے. اگر پھر بھی ان سب تھراپیز کے باوجود اگر آپ کو افاقہ نہیں آ رہا تو ظاہر ہے پھر سرجن آپ کو آپریشن ایڈوائز کرتا ہے. یہ ویڈیو تھی بواسیر کے متعلق. اگر آپ کے ارد گرد بہت سارے لوگ اس بیماری کا شکار ہیں یا ان کو دائمی قبض رہتی ہے تو یہ ویڈیو آپ ان کے ساتھ لازمی شیئر کریں تاکہ بہت سارے لوگوں کے علم میں اضافہ ہو. اسی طرح دیکھتے رہیں، سپورٹ کرتے رہیں. آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ. اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ.